حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر کی بیعت کا تھا، کیونکہ باقی کے لوگوں نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، مگر ان لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یزید کو یہ بھی ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی اس کے خلاف خلافت کا اعلان ہی نہ کر دے اور یہ نہ ہو کہ تمام لوگ اس کی حکومت کے خلاف ہو جائیں، لہٰذا یزید نے حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر پر بیعت کرنے کے لیے زور دینا شروع کر دیا اور ان کو یوں ہی تنگ کرنے لگا، جس پر یزید کی طرف سے پابندیوں اور ظلم و ستم کی وجہ سے حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ جب حضرت امام حسین مکہ تشریف لے کر آئے تو یہ بات وہاں کے لوگوں کو پتہ چل چکی تھی کہ آپ یزید کی بیعت کے حق میں نہیں ہیں، تو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے آپ کو کافی پیغامات موصول ہو رہے تھے کہ آپ اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ کوفہ تشریف لے کر آئیں اور ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا اندازہ لگا کر آپ کو بتا سکیں۔ اس سفر میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہمراہ ان کے دو نو عمر صاحبزادے بھی تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، جس میں لمحہ بلمحہ مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ کو بغیر کوئی وقت ضائع کیے اب کوفہ آ جانا چاہیے۔ کوفہ کے ان بدلتے حالات کی خبر جب یزید کو ہوئی تو اس نے عبید بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جو اپنے بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اہل کوفہ نے عبید بن زیاد کی آمد پر یہ سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے مرحبا کے نعرے لگائے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ اگلے دن عبید بن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ان کو یزید کے ظلم و ستم سے ڈراتے ہوئے حضرت امام حسین کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لینے کو کہا، جس کے بعد اہل کوفہ، جو کہ حضرت امام حسین کے لیے جان تک دینے کے دعوے کر رہے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں بالکل تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑھیا کے گھر میں پناہ حاصل کرنا پڑی۔ لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے آپ کی خبر کوتوال کو دے دی، جو کہ بڑھیا کے گھر آیا اور آپ کو اس بہانے سے اپنے ساتھ لے گیا کہ وہ آپ کو عبید بن زیاد کے پاس مذاکرات کے لیے لے کر جا رہا ہے، لیکن آپ کو راستے میں ہی دونوں معصوم بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ ادھر حضرت امام حسین نے مثبت پیغام ملنے پر کوفہ کی طرف سفر کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور آپ اپنے اہل خانہ اور دیگر ساتھیوں سمیت کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ کا قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو یزیدی لشکر نے آپ کا راستہ روک لیا، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے بلانے پر ہی یہاں آیا ہوں، اور اگر اب تم لوگوں کو گوارا نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنا رخ بدل لیا اور مقام کربلا جا پہنچے۔ وہاں آپ نے لوگوں کو خیمے گاڑنے کا حکم دیا اور وہیں پر قیام کر لیا۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے بھی میدان کربلا کی طرف پہنچنا شروع کیا، جس کی قیادت ابن سعد کے سپرد تھی۔ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا وہیں پر محاصرہ کر لیا اور آپ لوگوں سے یزید کی بیعت کرنے کا اصرار کرتے رہے، لیکن حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی اس بیعت سے مسلسل انکار کرتے رہے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ تمام جوانوں نے تو اس پیاس کی شدت کو برداشت کر لیا، لیکن بچوں کو بھلا کون سمجھاتا۔ معصوم علی اصغر کے رونے کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت عباس پانی لینے کے لیے نکل پڑے اور تیروں سے چھلنی جب زخمی حالت میں پانی کے ساتھ واپس آئے تو یزیدی فوج سے آنے والے ایک تیر نے معصوم علی اصغر کو بھی چھلنی کر دیا۔ اسی طرح 2 دن ایسے ہی بری حالت میں گزر گئے اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن باقاعدہ طور پر لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف ایک بہت بڑی تعداد میں یزیدی لشکر اور دوسری طرف خاندان اہل بیت جو کہ مٹھی بھر تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر کوئی یہاں سے جانا چاہے تو وہ بے شک چلا جائے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھیوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ جس کے بعد ایک زبردست لڑائی کا آغاز ہوا اور دوپہر ڈھلنے تک آپ کے کئی وفادار جام شہادت نوش کر چکے تھے۔
حضرت امام حسین یزیدی فوج سے لڑتے جاتے اور اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں میدان جنگ سے اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف لاتے جاتے۔ اس دن صحرا کی گرمی بھی اپنے تمام قرض چکاتے ہوئے صبر حسین کو آزمانے کے لیے تیار تھی، جبکہ پیاس بھی اپنی تمام حدوں کو چھونے کے بعد حیرت سے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن حضرت امام حسین قیامت کی اس گھڑی میں بھی صبر و استقامت کے ساتھ یزیدی فوج کے ساتھ مقابلے میں مصروف تھے۔ چنانچہ آپ کربلا کے میدان میں اتر گئے اور جس سمت بھی رخ کیا، یزیدی فوج کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ حضرت امام حسین کی اس قدر بہادری کو دیکھ کر یزیدی فوج یہاں وہاں پر بھاگنے لگی۔ فوج کا سپہ سالار شمر یہ دیکھ کر فوجیوں پر چیختے چلاتے ہوئے ان پر غصہ کرنے لگا۔ وہ جان چکا تھا کہ قوت حیدری کے سامنے اس کے ساتھیوں کا کوئی بس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کر کے حکم دیا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ایک ساتھ اس مرد میدان کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ جنگ کے آخری لمحات تھے اور حسین ابن حیدر ہر قدم پر یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل خواہ تعداد میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ یوں ہی کربلا کی لڑائی اپنے زور و شور پر تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے زخمی حالت میں جنگ کا میدان چھوڑا اور اپنے رب کے آگے سجدہ سجور ہو گئے، اور یہی وہ لمحات تھے کہ جس کو شمر نے غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر آپ کی گردن مبارک پر وار کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا، اور اس وقت بھی آپ کی زبان اطہر تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی۔ کربلا کی اس جنگ کے دوران صرف ایک مرد یعنی حضرت امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے، صرف وہی زندہ بچے۔ باقی تمام ساتھیوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ خواتین کی قیادت حضرت زینب کے سپرد تھی۔ تمام خواتین اور بچوں کو یزیدی فوج نے اپنا قیدی بنا لیا اور ان کو میدان کربلا سے دمشق کی طرف لے کر جایا گیا۔ دمشق کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، بلکہ اہل دمشق کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ حکومت کے کچھ باغی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے اور باقی کے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے اپنے گھروں کی چھتوں پر جمع ہو گئے اور دمشق کی گلیوں سے گزرتے ہوئے اس قافلے کو یزید کے دربار میں لے کر جایا گیا، جہاں آل رسول پر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کئی عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کربلا اور اس کی